سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند اور زمین بنائی۔ اس تخلیق کے بعد انہوں نے دیکھا تو یہ مکمل نہیں رہی۔ تب انہوں نے فرشتوں کو حکم دیا زمین سے مٹی نکالنے کا۔ فرمانبردار فرشتے مٹی لے آئے اور اللہ نے اس مٹی سے آدمی کا ایک پتلا بنایا اور اسے نام دیا آدم علیہ السلام۔ لیکن وہ پتلا 40 سال تک ہلا ہی نہیں، وہیں کا وہیں پتلا بنا رہا۔ جب ابلیس نے اسے دیکھا تو کچھ پریشان اور ڈرا ہوا نظر آیا، اور 40 سال بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی۔ جب روح اس کے سر میں داخل ہوئی تو وہ چیخ پڑے، اور جب روح آنکھوں تک پہنچی تو انہوں نے چاروں طرف ذائقے دار کھانا دیکھا۔ پھر جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام کو بھوک کا احساس ہوا۔ پیغمبر کو اپنے چاروں طرف رسیلے پھل نظر آئے، لیکن اس سے پہلے کہ روح پیروں تک پہنچتی وہ پھلوں کی طرف لپکے، اور پیر نہ چلنے سے آدم علیہ السلام وہیں نیچے گر گئے۔ تب اللہ تعالیٰ عزت کی نشانی کے طور پر سارے فرشتوں اور ابلیسوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ایک کے بعد ایک سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے کہا کہ وہ پیغمبر سے بہتر ہے کیونکہ وہ آگ سے بنا ہے۔ اللہ اس کی نافرمانی سے ناراض ہو کر ابلیس کو جنت سے نکال دیا، اور اس دن سے ابلیس کو شیطان کہا گیا، اور ابلیس کو جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ شیطان اب انسانوں سے بہت ناراض تھا کیونکہ ان کی وجہ سے اسے جنت سے نکالا گیا تھا، اسی لیے ان سے انسانوں سے بدلہ لینے کے لیے انہیں گمراہی کرنے کی قسم کھا لی۔ گمراہ کرنے کی شروعات اس نے آدم علیہ السلام سے ہی شروع کر دی۔ شیطان جنت میں گیا اور اس نے پیغمبر اور ان کی بیوی حوا کو وہ پھل کو کھانے کے لیے اکسایا جو حرام تھا، اور پیغمبر گمراہ ہوتے ہوئے انجانے میں اس حرام پھل کو کھا لیا۔ اسی طرح شیطان اپنے وعدے پہ ٹکا رہا اور قسم کھا لی دنیا کے پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، یعنی دنیا بننے سے لے کر قیامت تک وہ اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتے رہے گا۔ اسی طرح شیطان اللہ کے بندوں کو نیکیوں سے رکانے اور برے کام کرنے کا وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی گمراہی میں گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے وسوسے سے بچائے اور اپنا فرمانبردار بندہ بنائے اور ہدایت نصیب کرے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔